جب حقوق والدین کی بات آتی ہے تو کیا اس میں بیٹا اور بیٹی میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ عموماً ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے کہ جب بیٹی بیائی گئی تو والدین کی ذمہ داری زیادہ تر جو ہے وہ بیٹوں پہ ہے، تو بیٹی کی ذمہ داری زیادہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو دیکھے اور ادھر زیادہ توجہ اور ٹائم لگائے، اور اگر یعنی اس کا یعنی کبھی بیمار ہو یا چاہے بھی وہ، تو وہ اس طرح نہیں ان کی خدمت کر پاتی، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس گھر میں نہیں رہتی اور وہ ٹائم بھی اویلیبل نہیں ہوتا ان کے پاس جس طرح کہ وہ اپنے اگر بیٹے کے پاس رہ رہی ہیں، یا تو اس سچویشن کے اندر پھر عموماً لوگ جو ہے نا تسلی اس بات پہ دے دیتے ہیں کہ بیٹی جب بیائی جاتی ہے تو زیادہ ذمہ داری بیٹے کی ہوتی ہے، تو کیا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر والدین کے حقوق کے حوالے سے قوانین شریعت نے کچھ چیزوں کو معین کیا ہوا ہے۔ مثلا والدین کو اگر کسی کا قرضہ لوٹانا ہے تو اس قرضے کی ادائیگی بیٹوں پر سب سے زیادہ لازم ہے، اس لیے کہ بیٹے اولا ہیں۔ اگر والدین میں سے کسی ایک کی یا والد کی خصوصی طور پر نماز قضا ہے تو اس قضا نماز کی ادائیگی قانون اور شریعت کی روح سے بڑے بیٹے پر لازم ہے، چھوٹے بیٹے پر نہیں ہے، بیٹیوں پر نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اخلاقیات ہیں۔ دو چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھیں، ایک ہے شریعت کا قانون اور دوسرا ہے اخلاقیات۔ شریعت کے قوانین پر عمل درآمد کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب اخلاقیات مدفون ہو جائیں، دفن ہو جائیں۔ مثلا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اس رشتے میں اخلاقیات کے تقاضے اور ہیں، قوانین کے تقاضے اور ہیں۔ قانون کا تقاضا کیا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے میں شوہر مہینے کے خرچے اپنی بیوی کو دے گا، متناسب چھت کا انتظام کرے گا، اور بیوی بھی اس کی اطاعت کرے گی تمام امور میں، اور اس کے گھر سے باہر نہیں جائے گی اور اس کی خواہش کا احترام کرے گی۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ لیکن یہ جو بیوی صبح سے شام تک شوہر کی خدمت کرتی ہے، کیا یہ شریعت کا قانون ہے؟ نہیں۔ کیا بیوی شوہر کے لیے کھانا بناتی ہے، شریعت کے قانون کے لحاظ سے وہ پابند ہے؟ نہیں۔ کیا بیوی شوہر کے جوتے پالش کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، کیا وہ شرعی قانون کی نگاہ میں اس بات کی پابند ہے؟ نہیں۔ اسی طرح سے دوسری طرف کیا شوہر شرعی قانون کے لحاظ سے بیوی کے ہر خواہش کو پورا کرنے کا پابند ہے؟ نہیں۔ کیا بیوی کو اعلیٰ ترین کپڑے اور ہر مہینے میک اپ کا سامان اور ہر مہینے فلان چیز فراہم کرنے کا پابند ہے شوہر؟ نہیں۔ تو یہ جو شرعی قانون ہے اس کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ جب اخلاقیات پر میاں اور بیوی پورا نہ اتریں۔ اسی طرح سے والدین کے حقوق کا مسئلہ بھی ہے۔ جو شرعی قوانین ہیں ان قوانین کی روح سے بیٹوں پر لازم ہے، لیکن شرعی قوانین پر بیٹوں نے عمل نہیں کیا تو اب بیٹیاں نہیں، ان پر بھی لازم ہے، لیکن وہ اس کے اخلاقی تقاضے ہیں۔ اگر وہ ان اخلاقی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں تو ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی نورانی ہو جاتی ہے۔ نہیں کرتے تو والدین کی ناراضگی کا اثر ان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ لہٰذا شریعت کے قانون کو فالو کرنا تب ہے جب اخلاقیات دفن ہو جائیں۔ اخلاقی اعتبار سے بیٹی پر بھی لازم ہے، بیٹے پر بھی لازم ہے۔ بیٹیوں کو جہاں اپنے سسرال میں، شوہر کے گھر میں، شوہر سے متعلق رشتہ داروں یعنی اپنے ساس، اپنے سسر اور خود اپنے بچے، اپنے شوہر وغیرہ کی خدمت کرنے کا ایک جنون ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اس گھر کو وہ آباد کرے، اس میں اپنے باپ یا اپنی ماں
کا خیال رکھنے کے حوالے سے بھی اخلاقی طور پر اس کی ذمہ داری ہے اگر وہ نورانی زندگی چاہتی ہے. لہٰذا وہاں پر اس کے شوہر پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی ساس اور اپنی بیوی کی والدہ کے حوالے سے پریکٹیکلی حصہ دار بنے. جس طرح سے اس بیوی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر اور شوہر کے ساتھ اپنی ساس اپنے سسر کے حوالے سے اس خدمت میں حصہ دار بنے. یہ جو حصہ داری ہے یہ اخلاقی ہے، قانونی نہیں ہے. لہٰذا اس وقت جو بات ہو رہی ہے صلہ رحم کے حوالے سے یہ اخلاقیات کے اعتبار سے ہے. مثلا غور سے سنیے گا، اگر کسی نے اپنے والد کا خیال نہیں رکھا تو کیا شرعی قوانین کے تحت اس کی گردن قلم کی جائے گی؟ نہیں. اس کا سر کاٹا جائے گا؟ نہیں. کیا اس کو جیل میں بھیجا جائے گا؟ نہیں. کیا اس پر جرمانہ عائد کیا جائے گا اگر حکومت اسلامی ہو؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اخلاقی دائرہ ہے، شرعی قوانین کا دائرہ نہیں ہے. اخلاقی دائرے کا اثر اس کی روحانی زندگی پر پڑتا ہے اور اس کی اخروی زندگی پر پڑتا ہے. شرعی قوانین کا تعلق اس دنیا کی زندگی میں نظم اور نسق لانے سے ہے. اس لیے شرعی قوانین میں بیٹوں کو پابند کیا جاتا ہے، لیکن اخلاقی قوانین میں سب شامل ہیں. لہذا اخلاقی قوانین کے تحت بیٹیوں پر بھی اسی طرح سے لازم ہے اور بیٹوں پر بھی اسی طرح سے لازم ہے.